السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین ابن ناصر کو اسٹوری میں آپ لوگوں کو خوش آمدید. میں آپ کا ٹیچر نامور خان. آج ہم کافی انٹرسٹنگ ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں کہ اسلام میں پروہیبٹڈ میرجز کون سی ہیں، یعنی وہ نکاح جو ممنوع کیا گیا ہے وہ کون کون سے ہیں. تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پروہیبٹڈ میرجز کو بیسیکلی دو حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے. ایک ہے پرماننٹ پروہیبیشن، یعنی مستقل طور پہ جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں میرج کے حوالے سے، اور ایک ہے ٹیمپریری پروہیبیشن، یعنی عارضی طور پہ جو چیزیں ممنوع کی گئی ہیں. پرماننٹ پروہیبیشن میں سب سے پہلے جو آتا ہے وہ ہے کنسینگوینٹی. کنسینگوینٹی بیسیکلی یہ ہمیں ان تعلق کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ بلڈ ریلیشن ہوتے ہیں، یعنی ایک ہی خاندان کا ہونا، یعنی ان کے آباء و اجداد کا ایک ہونا. اس میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک ڈائریکٹ لائن ہوتی ہے، ایک کولیٹرل لائن ہوتی ہے. ڈائریکٹ لائن میں ہمارے پاس مدر آ جاتے ہیں انکلوڈ اسینڈنٹ، اس سے اوپر جتنا بھی چلتے جائیں آپ. ڈاٹر آ جاتے ہیں انکلوڈنگ ہر ڈیسینڈنٹ، ڈاٹر سے نیچے جتنا بھی چلتے جاؤ. کولیٹرل لائن آ جاتی ہے جس میں سسٹر ہوتی ہے، سسٹر کی ڈاٹر ہوتی ہیں، اور اس سے نیچے آپ چلتے جائیں. بردر ڈاٹر ہوتی ہے، اور بردر ڈاٹر کی ڈیسینڈنٹ نیچے چلتے جائیں جتنا بھی آپ جائیں گے. پیٹرنل آنٹ ہو گئی، میٹرنل آنٹ ہو گئی. تو یہ کچھ رشتے ہیں جو اسلام نے منع کیے گئے ہیں کہ ان سے شادی نہیں کی جا سکتی. یہ پرماننٹ پروہیبٹ ہیں. اگر شادی ہو جائے تو وہ شادی ان لافل ہوگی، وائڈ ہوگی اور باطل ہوگی. قرآن پاک کی آیت 423 ہمیں ان رشتوں کی پروہیبیشن کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کا اگر آپ لیگلی پروف دیکھیں گے تو قرآن 423 ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے. پرماننٹ پروہیبیشن میں سیکنڈ نمبر آتا ہے ایفینیٹی کا. ایفینیٹی کہتے ہیں تعلق کا. بیسیکلی یہ ایک تعلق ہوتا ہے جو کہ انسان کا بنتا ہے شادی کے بعد عورت اور عورت کے گھرانے کے ساتھ. یعنی جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کا تعلق صرف عورت کے ساتھ نہیں بنتا بلکہ اس کے خاندان کے ساتھ بھی بن جاتا ہے. جو یہ نئے تعلق ہوتا ہے اس میں کچھ رشتے ایسے ہیں جو شادی کے لیے پروہیبٹ کیے گئے ہیں. وہ ہیں وائف مدر یا وائف کے گرینڈ مدر، مدر ان لا جنہیں ہم کہتے ہیں وائف اسٹیپ ڈاٹر اور ڈاٹر، وائف آف فادر، اسٹیپ مدر، وائف آف سن اینڈ وائف سنس. آگے جتنے بھی مطلب آپ چلتے جائیں جتنے بھی اس کے بیٹی ہوں گی. قرآن کی آیت 423 ہمیں اس بارے میں بتاتا ہے کہ یہ سارے کے سارے رشتے شادی کے لیے پروہیبٹ کیے گئے ہیں. اگین اگر شادی کر بھی لے تو وہ وائڈ میرج ہوگی. تھرڈ جو ہے وہ ہے فاسٹریج کا. فاسٹریج کا مطلب ہوتا ہے سکینگ آف ملک. یعنی جب انسان چھوٹا بیبی ہوتا ہے، 2 سالوں کا ہوتا ہے، اگر وہ اپنے پرانے زمانے میں ایسے ہوا کرتا تھا بچے کو طاقتور بنانے کے لیے وہ گاؤں میں بھیجا کرتے تھے چھوٹے بچوں کو. تو جب چھوٹے بچے گاؤں میں جاتے تھے تو وہ بچے کسی دوسرے عورت کا دودھ پیتے تھے. تو یہ سکنگ آف ملک جو ہے یہ بیسیکلی اس سے جو ریلیشن بنتے ہیں تو یہ منع کیے گئے ہیں، ان سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اس میں قرآن کی آیت 423 ہمیں ان رشتوں کے بارے میں بتاتی ہے کہ یہ منع کیے گئے ہیں. اب سوسن کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فاسٹریج ریلیشن کو اسی طرح بنایا ہے جیسے کنسیگوینٹی کا. ٹھیک، یعنی جس طرح ان کو پروہیبٹ کیا گیا ہے اسی طرح فاسٹریج کو بھی پروہیبٹ کیا گیا ہے. ان میں 2 رشتے آ جاتے ہیں، ایک فاسٹر سسٹر اور فاسٹرز مدر. آگے چلتے ہیں. فورتھ ہمارے پاس جو چیز پروہیبٹ کی گئی ہے وہ سپریشن بائی لیان ہے. لیان بیسیکلی یہ ایک بیس ہوتا ہے کہ جس میں عورت کو یہ گراؤنڈ دیا جاتا ہے کہ اگر اس کا مرد اس پر الزام لگائے، جھوٹا الزام لگائے، اور کہ عورت ایڈلٹری یا فارنیکیشن کا شکار ہے، یعنی وہ اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کے کسی دوسرے ہسبینڈ کے ساتھ رہتی ہے، رات گزارتی ہے. تو اگر اس طرح کے الزامات لگائے جائیں تو جب عورت ان الزامات کے گراؤنڈ پہ ہسبینڈ سے رشتہ توڑتی ہے تو اسے ہم لیان کہتے ہیں. یہ لیان کا ایک گراؤنڈ عورت کے پاس موجود ہوتا ہے. تو جو میرج لیان کے تھرو ڈسکنیکٹ ہو جائے تو وہ دوبارہ نہیں ہو سکتی، وہ پروہیبٹ کی گئی ہیں، وہ منع کی گئی ہیں. لیکن حنفی جورسٹ جو ہیں وہ یہ مینٹین کرتے ہیں کہ ہاں اگر مرد نے جھوٹ بولا ہے تو اگر مرد کو کوڑے وغیرہ جو 80 اسٹرائپ سے پنشمنٹ مل جائے جھوٹ بولنے کی تو وہ دوبارہ شادی کر سکتے ہیں. یہ صرف حنفی جورسٹ ہیں، یہ آپ کو پتہ ہو. باقی تب آپ جتنے بھی جورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پروہیبٹڈ میرج ہے، یہ وائڈیبل ہے، یہ دوبارہ میرج نہیں ہو سکتی. تک ہم نے جتنا پڑھا یہ پرماننٹ پروہیبیشنز تھی.
اب ہم ٹیمپریری پروہیبیشنس کی طرف چلتے ہیں. ٹیمپریری پروہیبیشن یہ بیسیکلی پروہیبٹ تو ہیں لیکن جب تک اس اسٹیٹ میں ہوں گی تب تک یہ پروہیبٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, جب تک وہ فیکٹر رہے گا تب تک یہ میرج پروہیبٹ رہے گی. جس طرح ہم فیکٹر کو نکال دیں گے تو وہ جو میرج ہوگی وہ ویلڈ ہو جائے گی, وہ آپ کر سکیں گے, اس کی آپ کو اجازت مل جائے گی. آپ کسی میریڈ وومن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جو پہلے سے شادی شدہ ہے اس سے آپ نکاح نہیں کر سکتے, پہلے وہ طلاق ہوگی تب جا کے آپ نکاح کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ٹیمپریری پروہیبیشن ہو گئی. عدت پیریڈ کے دوران عورت نکاح نہیں کر سکتی. اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دے تو وہ بیوی دوبارہ اس شوہر کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی, نہ یہ لوگ جڑ سکتے ہیں, یہاں تک کہ جب تک اس عورت کی کسی دوسرے مرد کے ساتھ شادی نہ ہو جائے اور وہاں سے طلاق نہ ہو جائے تب تک وہ عورت اس پہ حرام ہوگی. تو یہ ایک ٹیمپریری پروہیبیشن ہوگی. مسلمان عورت کے ساتھ شادی کرنا یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. اگر شادی کرنا بھی چاہیں تو اس کو پہلے مسلمان بنانا پڑتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, پھر جا کے آپ شادی کر سکتے ہیں. احرام جب ایک عورت نے پہنا ہوا ہو تب آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. جب وہ تمام کے تمام حج کی ترتیبات ختم ہوتی ہے, احرام جب یہ اتارے گی پھر جا کے وہ شادی کر سکتی ہے. احرام کے دوران شادی نہیں کر سکتی. 4 بیویوں کے ہوتے ہوئے آپ 5ویں بیوی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے. آپ کو 4 میں سے کسی کو طلاق دینا پڑے گا, پھر آپ اگلی سے شادی کر سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ اے ٹائم 4 وائفس الاؤڈ ہیں. 2 بہنوں کے ساتھ ایک وقت پہ شادی نہیں کی جاتی. سیم گوز فار دی آنٹ اینڈ نیس, بھتیجی کے لیے. تو ایٹ اے ٹائم آپ 2 سسٹرز کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے, یہ پروہیبٹ ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ کو کافی انفارمیٹیو اور کافی اچھی لگی ہوگی. اسی طرح سے مزید لا سے ریلیٹڈ اچھے ٹاپکس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ ضرور کیجیے گا. سبسکرائب کیجیے, فالو کیجیے, اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ